آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور قرآن کا کیسا تعلق ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم مکہ میں رہیں تو قرآن مکی ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم مدینہ میں آئیں تو قرآن مدنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں آقا کریم سانس روکیں وہاں آیت بنے، جہاں نبی رحمت رکوع کریں وہاں رکوع بنے، جہاں آقا کریم سر بسجود ہو وہاں آیت سجدہ بنے، اور جہاں آقا کریم سجدہ کریں وہاں وقف بنے، جہاں طبیعت مصطفیٰ پر پریشانی و ملال گزرے وہاں آیت ربانی نازل ہو، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک پر غم کا گزر ہو وہاں قرآن مجید کی ایسی آیات اتریں، اور جہاں رب کے محبوب نصارہ یہود کے مقابلے پر نکلیں وہاں آیت مباہلہ نازل ہو۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق ایسا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ کی ویسے تو کوئی بات بھی آپ کی زبان مبارک 63 برس کی عمر میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف وہ رب کی وحی ہے۔ اب اس وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک جو قرآن کی آیت ہے اور ایک جو سرکار دو عالم کا عمل ہے۔ یہ دونوں ہی قرآن ہیں، یہ دونوں ہی وحی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک قدم اٹھاتے ہیں رب کے حکم سے، آپ کی زبان مقدس سے ہر ایک حرف ادا ہوتا ہے رب کے حکم سے۔ فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اپنے پروردگار کی وحی کی پیروی کیجیے۔ اب یہ وحی کی پیروی کیسے ہے؟ کچھ ذہن خراب ہوئے، انہوں نے کہا ہم صرف قرآن مانتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو صرف قرآن کو ماننا یہ فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ زوال ہے، یہ تباہی ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی زبان ہی ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ دیکھیے نماز فرض ہونے سے پہلے آقا کریم جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی وحی الہی ہے، اور وضو کا جو حکم ہے یہ قرآن مجید میں بعد میں نازل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے جو صحابہ کرام کو طہارت کا طریقہ جو سکھاتے جو کراتے وہ بھی وحی کا حصہ ہے۔ وضو کا جو فرض ہے یہ بڑے بعد میں نازل ہوئی آیات۔ اس سے پہلے جو صحابہ کرام دائرہ اسلام میں شامل ہوئے انہیں جو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہ بھی یہی تھا یہی آیت بعد میں نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے وہی پہلے آ چکی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام جو دیکھتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے عمل کا حصہ بنتا جا رہا ہے وہ رب کی وحی ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ رب کی وحی کی پیروی کیجیے۔ آپ کفار و مشرکین کے لیے پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا قلب اطہر تو وہ قلب ہے جس کے لیے قرآن نے کہا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کے اس قلب اطہر پر جس کو قدر سے تشبیہ دی گئی۔ اور رب فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان مشرکوں سے بے پرواہ ہو جائیے، منہ پھیر لیجیے۔ عارض کہتے ہیں منہ کا جو چوڑائی میں حصہ ہے نا اس کو پھیر لینا، عارض اسے کہتے ہیں۔ فرمایا اے میرے محبوب آپ ان مشرکوں سے بے پرواہ ہو جائیے۔ اب یہ بے پرواہ ہونا دو معنی میں ہوتا ہے، ایک یہ ہے کسی نے کہا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جہاد نہ کریں، کسی نے اس آیت کا یہ مفہوم لے لیا، رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب
محبوب آپ، کیونکہ آقا کریم کا جو قلب ہے نا، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ کا قلب جو ہے، آپ کی طبیعت تو حریص ہے مومنوں کے لیے۔ رب نے فرمایا مشرکین سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ شرک نہیں کریں گے۔ یہ رب کی قدرتوں میں سے الگ الگ قدرتیں ہیں۔ کیسے؟ ایک ہے رب کا ارادہ، ایک ہے رب کی رضا، ان دونوں میں فرق ہے۔ سارے انسان جو تخلیق کیے گئے ہیں، یا ساری جو مخلوقات تخلیق کی گئی ہیں، یہ رب کے ارادے سے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ رب کی رضا سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ شرک نہیں کریں گے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے، اس کی اتھارٹی اور اس کی طاقت کے سامنے کس کی جسارت ہے، کس کی جرأت ہے کہ کوئی شرک کا ارتکاب کرے؟ یہ اس نے گنجائش دے رکھی ہے، یہ اس نے موقع دے رکھا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا، ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ حفیظ اور حافظ دونوں حفاظت کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ حافظ ہوتا ہے جو محدود وقت کے لیے نگہبانی کرے، اور حفیظ ہوتا ہے جو ہمیشہ نگہبانی کرے۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا، یعنی مشرکوں پر، کفار پر حفیظ نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور پر آپ نگہبان ہیں اور آپ مومنوں کے نگہبان ہیں۔ رب نے آپ کو کفار و مشرکین کا حفیظ نہیں بنایا بلکہ اہل ایمان کا بنایا۔ ان کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ تو رؤوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اے میرے محبوب جو ایمان لے آئیں آپ ان کی فکر ضرور کریں۔ اسی لیے آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے نا ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے کہ میری رحمت منتظر ہے گنہگاروں کے لیے، اور ہمیں ان کی رحمت کی ہی آس ہے، ہمیں ان کی رحمت کی ہی امید ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، وہ مومن کے لیے ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، رب نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اللہ نے آپ کو ان کا وکیل بھی نہیں بنایا کہ آپ ان کی طرف سے ان کی مددگیری کریں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ رب نے آپ کو کسی کا نہیں بنایا، رب نے آپ کو مومنوں کا وکیل بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن نے خود کہا نا کہ یہ جو نبی ہے یہ کیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے حریص بھی ہیں، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، یہ مومنوں کے لیے رحیم بھی ہیں، اور دوسری طرف فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے کیا ہے، یہ رحمت بھی ہیں، یہ مہربان بھی ہیں، اور دوسری طرف فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ مومنوں کو آیتیں بھی سکھاتے ہیں، یہ معلم بھی ہیں، یہ مومنوں کو حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، مومنوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ آقا کریم کی صفات کیا ہے کہ آپ پاک بھی کرنے والے ہیں، آپ علم بھی دینے والے ہیں، آپ شفاعت بھی کرنے والے ہیں، اور جس طرح فرمایا نا کہ سورہ ضحیٰ میں کہ ہم آپ کی شفاعت کو قبول بھی کرنے والے ہیں، رب آپ کی شفاعت کو قبول بھی کرنے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو حاضرین مکرم سورہ انعام کی یہ آیات یہی پیغام لے کر آئی ہے۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب آپ کفار کے لیے اپنے دل پر پریشانی مت لیں، بلکہ آپ رب کی وحی کی پیروی کریں، اور وحی کی پیروی کیا ہے؟ وحی کی پیروی یہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا۔
اہل ایمان کے لیے مہربان بنایا، اہل ایمان کے لیے شفیع بنایا، اہل ایمان کے لیے رحم کرنے والا بنایا، اور اہل ایمان کو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہی امید ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو رب کی مہربانی ملتی ہے نا، مہربانی کیسے ملتی ہے کہ انسان کو پہلے انسان کے قلب سے دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کی طرف دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے دل میں سعادت لے کر آئی ہیں، وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، بارگاہ رسالت سے مہربانی لینے کے لیے انسان کا پہلے اپنا ظرف ہونا چاہیے، انسان کا پہلے اپنا برتن ہونا چاہیے، اور انسان کا دامن ہونا چاہیے، کوئی اس بارگاہ کا سائل بنے تو صحیح۔ صوفیاء فرماتے ہیں رب بارگاہ رسالت کا جس کو باادب بنا دیتا ہے اسے سعادت عطا کر دیتا ہے۔ سعادت کیسے ملتی ہے کہ پہلے انسان کے قلب سے کدورت سختی دور ہو جاتی ہے، نرمی عطا ہو جاتی ہے، اور جس کو نرمی عطا ہو جاتی ہے، ہم جن صحابہ کا پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کا پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا بلال کا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ رب نے پہلے انہیں قلب کی نرمی عطا فرمائی۔ تو بارگاہ رسالت سے جو خیرات پانے والے ہیں انہیں پہلے سعادت عطا ہوتی ہے۔ سعادت کیا ہے؟ کہ انہیں قلب کی نرمی عطا ہوتی ہے، انہیں زبان کی پاکیزگی عطا ہوتی ہے، ان کی زبان اس قابل بنتی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں جا سکے۔ اور جس کو شقاوت مل جائے، جس کی طبیعت میں سختی آ جائے، جس کا قلب سخت ہو جائے، جس کی زبان سخت ہو جائے، وہ بارگاہ رسالت سے کچھ نہیں پا سکتا۔ ابو جہل اس کی مثال ہے، ابو لہب اس کی مثال ہے، وہیں رہتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں پا سکتے۔ اور بلال حبشہ سے آ کر آقا کریم کے دامن کی خیرات پاتے ہیں، رحمت کی خیرات پاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ پہلے زبان نرم ہے، قلب اس طرف مائل ہے، رب نے سعادت ڈال دی ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی آیات بھی یہی بتا رہی ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ شرک کیا ہے؟ شرک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی ہوتی ہے، اور پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ شرک کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ کہ جب کوئی بارگاہ رسالت کا بے ادب ہو جائے۔ کسی نے آیات آسمان سے اترتی نہیں دیکھی، ہاں جس نے بھی آیت دیکھی نبی رحمت کی زبان مقدس سے سنی۔ اب پہلا انکار کس کا تھا؟ پہلا انکار بارگاہ رسالت کا تھا۔ تو جس نے آیت کو قبول کیا، جس نے آیت کو وصول کیا، اس نے نبی رحمت کی زبان پہ پہلے اس میں وہ اپنے آپ کو اس نے تسلیم کیا، اس نے وہاں سر جھکایا۔ اور جس نے بارگاہ رسالت میں سر جھکایا، اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ اس کے دل سے سختی دور ہو جائے، اس کی زبان سے سختی دور ہو جائے۔ اور جن مزاجوں میں، جن طبیعتوں میں سینے میں، دل میں سختی آ جائے، زبان میں سختی آ جائے، وہاں سعادت نہیں مل سکتی۔ اور نیکی کی حقیقت بھی یہی ہے، خیر کی حقیقت بھی یہی ہے، اور رحمت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو نرم لہجہ عطا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے خیر پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مومن اپنے آپ کو پہلے بارگاہ رسالت کا باادب بناتا ہے، اور جب وہاں کا وہ باادب بنتا ہے اس کی زبان میں شائستگی آتی ہے، اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، اس کے الفاظ مہذب ہوتے ہیں، اور اس کا قلب نرم ہو جاتا ہے، ہر ایک کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس ہو، جس کی زبان سخت ہو، جس کا لہجہ درست ہو، جس کے الفاظ غیر مہذب ہو، اور جس کا دل سخت ہو جائے اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، وہ بارگاہ رسالت کا باادب بھی نہیں ہو سکتا، اور بارگاہ رسالت سے خیرات بھی نہیں پا سکتا۔
تو حضرت مکرم سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خیرات ہے بارگاہ رسالت کی وہ عام ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے ظرف بنانا ہے، اور وہ ظرف کیا ہے کہ اپنی زبانوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی گفتگو کو اس قابل بنانا ہے کہ آقا کریم نبی عظیم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات مل سکے، اپنے قلب کو، اپنے مزاج کو، اپنے دل کو اس قدر نرم بنانا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کا ادب سیکھ سکیں، بارگاہ رسالت کا ادب مل جائے، یقین کیجئے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ انسان کو نیکی کی حقیقت مل جائے، اور مومن سراپا مومن بن جائے۔ سراپا مومن کیا ہے؟ کہ جس کا قلب بھی نرم ہو، جس کا لہجہ بھی نرم ہو، جس کی گفتگو بھی شائستہ ہو، جس کے الفاظ بھی معذب ہو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسا قلب عطا فرمائے، ایسی زبان عطا فرمائے جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائیں، جو ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، وہاں کو